ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہم سب روز بروز قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ہماری اگلی منزل قبر ہے۔ اور ہم سب اس سے بہت غافل ہیں۔ جتنی تیزی سے قبر کی طرف جا رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ ہم دنیا کی طرف مائل ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اس طرف دھیان ہی نہیں آتا کہ ایک دن اچانک قبر میں چلی جائیں گے۔ کتنی تیاری کی ہے، کتنی نہیں کی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، سوچ ہی نہیں جاتی۔ جاتی بھی ہے تو سرسری انداز سے سوچ لیتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنا یہ نہیں ہو پاتا۔ جبکہ قرآن مجید نے بہت کثرت سے قیامت کا تذکرہ فرمایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو بہت زیادہ بیان کیا، بار بار بیان کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قیامت کا استحضار ہمیں مل جائے، قبر کی یاد ہمیں آ جائے، قبر کا استحضار ہو جائے، تو پھر ہر قسم کی غفلت دور ہو جائے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے، اور ہر قسم کی اطاعت اور فرما برداری میں لگنا آسان ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے بار بار قیامت کا تذکرہ کیا، بار بار مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا، اتنا بیان فرمایا، اتنا بیان فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے گویا آخرت مستحضر تھی، کوئی آخرت بالکل سامنے تھی۔ اس لیے وہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہوئی، اور دنیا کا نفع ان کو نفع نہیں لگتا تھا۔ آخرت کا نفع ان کو مل جاتا تھا تو خوش ہو جاتی، دنیا کے نفع سے متاثر نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کا کتنا ہی نفع ہمیں مل جائے، آخر کو فانی ہے، فنا ہونا، چھوڑ کے جانا، ساتھ تو نہیں لے جانا۔ تو اس لیے وہ دنیا کے نفع سے اتنے خوش نہیں ہوتے۔
اور آخرت کی دولت مل جاتی تو خوش ہو جاتے. جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنا مگن ہیں کہ دنیا سے کا تھوڑا سا نفع ملتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا کتنا ہی نقصان ہو جائے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دل پہ بوجھ نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی فکر نہیں. اور آخرت کی کوئی بہت بڑی دولت مل جائے، کوئی بہت بڑی نیکی کی توفیق مل جائے تو خوشی کوئی نہیں. دیکھو اب یہ عاشورے کا روزہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، مگر اس پہ کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی. اور دکان پر بیٹھیں اور کوئی گاہک آ جائے اور 5,000 روپے کا نفع ہو جائے تو بڑی خوشی ہوگی کہ یار اچھا گاہک لگ گیا. اور دل شکر کے جذبے سے، اگر دیندار آدمی ہوگا تو شکر ادا کرے گا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، مجھے اتنا سارا نفع ہو گیا، خوش ہو جائے گا، دل خوشی سے لبریز ہوگا. اور اگر نیکی کوئی ہو جائے تو اتنا خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، توفیق مل گئی 2 رکعت نفل، توفیق مل گئی تکبیر اولیٰ کی، توفیق مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے. وجہ یہی ہے کہ آخرت کا نفع ہمارے سامنے ہے. اس لیے قرآن مجید نے بار بار آخرت کا تذکرہ فرمایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا، تاکہ ہر فرد مسلم کے سامنے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار ہو، دنیا کے نفع سے متاثر نہ ہو، آخرت کا نقصان ہو جائے تو پریشان ہو جائے. تو یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام ہی قیامہ ہے، سورۃ القیامہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی. معلوم ہوتا ہے بڑا عظیم الشان دن ہے، جس کی اتنی عظمت شان ہے کہ خالق کائنات اس کی قسم کھا رہے ہیں. جس چیز کی عظمت شان کو بیان کرنا ہوتا ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. گھٹیا چیزوں کی قسم نہیں کھاتے، بڑی چیز کی جس کی عظمت دل میں ہو. لہٰذا عام عرف و رواج میں ہے ماں کی قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ ماں کی عظمت، ماں کی محبت دل میں ہو. اولاد کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ اولاد کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو اس کی قسم کھاؤ. اولاد کی عظمت محبت دل میں ہے، اس لیے اولاد کی قسم کھاتے ہیں. حالانکہ یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. خالق کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں، باقی کسی کی نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، وہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ان کو اس چیز کی عظمت شان بیان کرنا مقصود ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی بڑی عظیم شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اس لیے بھائی اس دن کی تیاری کرنی ہے، بہت اہم دن ہے. جو تیاری کر کے جائے گا بھائی اس دن بڑا پرسکون ہوگا، بڑے مزے میں. اور جو بغیر تیاری کے چلا گیا بھائی بڑا پریشان ہوگا، بہت الجھنوں کا شکار ہو جائے گا، بڑی پریشانی ہوگی، واپسی بھی نہیں آ سکتی. اس لیے اس دن کی تیاری آج کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے اس دن کی تیاری کے لیے؟ اپنے اوقات کو ترتیب سے گزارنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض فرما دی، ان کے اوقات مرتب فرما دیے. گویا انسان کو ایک ترتیب حیات بتا دی کہ تم اپنی زندگی کے نظام کو ترتیب سے چلاؤ. کس وقت کون سا عمل کرنا ہے، کس وقت فجر پڑھنی ہے، کس وقت ظہر پڑھنی ہے، کس وقت عصر پڑھنی ہے، کس وقت مغرب پڑھنی ہے، کس وقت عشاء پڑھنی ہے. یہ ساری ترتیب اللہ نے بتا دی. اشارہ اس طرف دے دیا کہ اب تمہیں دن نظم و ضبط سے گزارنا ہے. یہ نہیں کہ دوستوں کی مجلس میں گئے تو چلے گئے، بس وہاں پتہ ہی نہیں 2-4 گھنٹے 8 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور وقت گزرتے چلا جا رہا ہے. ایسے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ دولت. اب نکل گئے دوستوں کے ساتھ اور ساری رات گھوم پھر کے گزار دی.
کبھی یہاں گھوم گئے، کبھی یہاں پھرے، کہیں یہاں کھا لیا، یہاں پی لیا، اور بھئی رات گزر گئی۔ بھئی اس لیے زندگی نہیں ملی کہ ہم ایسے برباد کر دیں اوقات کو، یعنی مسلمان اور اوقات کو ضائع کرے، سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو آج نوجوان اتنے غفلتوں میں ڈوب گئے، ہماری خواتین غفلتوں میں ڈوب گئیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے، یہ قیامت کے تذکرے ختم ہو گئے، یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے ختم ہو گئے۔ اب جس نوجوان کے سامنے یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسے اوقات تھوڑی ضائع کرے گا۔ تو یہ سوچے گا کہ بھئی یہ وقت فرصت کا ہے، اس میں میرے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کر لوں، قضا نمازیں ہو چکی ہیں تو تلاوت کر لوں، ذکر کر لوں، نوافل پڑھ لوں، اور اپنے اوقات کو قیمتی بناؤں۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں ہوگا، اس طرح اوقات کو ضائع نہیں کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے قیامت کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر ایک طاقت رکھی، ایک قوت رکھی جسے نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کی اصل یہ ہے کہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ جو نفس ہے انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو جو شیطان بنایا تھا وہ اس کے نفس نے بنایا تھا۔ شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، شیطان کو بہکانے والا خود اس کا نفس تھا، اس کے اندر کی یہ برائی کی طاقت تھی جس نے اسے سرکشی پر آمادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کرنے پر آمادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کے پر ابھار دیا۔ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتے جھک گئے سجدے میں، یہ نہیں جھکا، سارے جھکے ہوئے سجدے میں، یہ کھڑا ہوا ہے، اکڑ رہا ہے، اس کو اس کے نفس نے اکڑ میں ڈال دیا۔ اور پھر اللہ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیدا فرمایا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ آگ کا مرتبہ مٹی سے اونچا ہے، تو آگ پھر مٹی کے سامنے کیسے جھکے؟ تعویلیں کی اس نے، حکم سے سرتابی بھی کی، حکم عدولی بھی کی، اور پھر اس کی تعویل بھی کی۔ تو سرکشی کر کے اس کی تعبیر کرنا یہ شیطانیت ہے۔ اس پر جو ابھارا ہے وہ نفس نے ابھارا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور دانہ گندم کھا لیا تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو لغزش ہو جائے پھر اس کا اقرار کر لے، یہ آدمیت، یہ انسانیت، اور غلطی کر کے اس پر اکڑنا، اس کی تعویلیں کرنا، یہ شیطانیت ہے۔ تو اس لیے آدمی اپنا جائزہ لے اپنی زندگی کا کہ بھئی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو میرا معاملہ کیا ہے؟ اس کا اقرار کرتا ہوں، اس پہ معافی مانگتا ہوں، یا اس کی تعویل کرتا ہوں؟ تعویل کرتا ہوں تو گڑبڑ ہے معاملہ، اور فوراً جھکتا ہوں تو یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ آدمی ہے۔ تو نفس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرمایا، یہ ایک طاقت ہے جو عام طور پر اسے گناہوں پر ابھارتی ہے۔ پھر اس گناہ پر ابھارنے والی طاقت کو قابو کرنا ہے مجاہدے کے ذریعے، ہمت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اس کو ابھارنا ہے، جبر کر کے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اب صبح کا وقت آیا، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، نفس کا تقاضا یہ ہے کہ سو جاؤ، ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، ابھی تو 20 منٹ ہے۔ یہ نفس کی، یہ ہے وہ نفس جو اسے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، گناہ پر ابھار رہا ہے کہ بھئی ابھی سو جاؤ، آنکھ لگ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیں گے، گناہ پر ابھار رہا ہے۔
نافرمانی پر ابھار رہا ہے اور کہتا ہے ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اب یہ ہمت کرتا ہے اور اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور ہمت کر کے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، مسلسل یہ کرتا رہے گا اور اسی طریقے سے ہر گناہ کے داعیے کو دبائے گا اور ہر نیکی پر آنے کی کوشش کرے گا، ہر اطاعت کو اختیار کرے گا، تو آہستہ آہستہ یہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ اب یہ گناہوں پر نہیں ابھارے گا، بلکہ جو نیکی ہوئی ہے اس پر بھی افسوس کرے گا کہ جس طرح یہ نیکی کرنی چاہیے ویسی نہ ہو سکی۔ ہائے افسوس کہ جیسے اللہ کے دربار کے لائق عمل تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ یعنی نیکی کر کے بھی افسوس کرے گا کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق یہ عمل تھا میں نہ کر سکا، اس دربار کے قابل یہ کام نہ کر سکا۔ اور گناہ ہوگا تو اور بھی رونا دھونا کرے گا کہ مجھ سے یہ نافرمانی کیوں ہوئی، یہ مجھ سے خطا کیوں ہوئی، یہ کوتاہی کیوں ہوئی، پریشان ہو جائے گا۔ تھوڑا سا گناہ ہوگا فوراً پریشان ہوگا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ تو اب مجاہدوں کے بعد جو نفس امارہ تھا وہ نفس لوامہ بن گیا کہ نیکی کر کے بھی افسوس کرتا ہے کہ جس طرح کرنا چاہیے ویسا نہ ہو سکے۔ گناہ ہوتا ہے تو روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اور اللہ کو مناتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ جب مسلسل یہ عمل ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جو حال آتا ہے کہتا ہے یہ من جانب اللہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو پہلے درجے میں وہ امارہ تھا، اس کو مجاہدہ کیا، زبردستی کی، ہمت کی، نیکی پہ ڈالا تو لوامہ بنا، مسلسل نیکیوں پہ چلتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی رہتا ہے، پھر کسی چیز پہ سے شکوہ شکایت نہیں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے سے خطاب کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب اسے یہ پروانے دیے جاتے ہیں، ادھر موت کا وقت ہے اور یہ پروانے مل رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے، سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کے جانے پر اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں آج اس کی حاضری ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے۔ اور کتنے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے، اور جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ یہاں ہم اسے دنیا کا کفن دیتے ہیں، وہاں فرشتے اسے جنت کا کفن دیتے ہیں۔ یہاں ہم اسے دنیا کی خوشبو لگاتے ہیں، اسے جنت کی خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں کہ جب انہیں قبر میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے دن ان کی قبر سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بنا اور آج اسے جنت کی خوشبو لگا دی گئی تو دنیا والے بھی محسوس کر لیتے۔ یہ اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں، قیامت کے دن کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ گویا انسان کو اس بات کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ قیامت کو بھی یاد رکھو اور نفس امارہ کو لوامہ بنانے کی فکر کرو، ہمت کرو، نافرمانی سے بچو، ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اور گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ قیامت کا استحضار ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچنا ہے اور مسلسل سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے، ایک دن کے سوچنے سے کام نہیں چلتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی بستر پر آ جائے رات کو سونے کے لیے تو 5 منٹ تقریباً سوچ لے آخرت کو، قبر کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، 5 منٹ سوچ لے، 10 منٹ سوچ لے، بس مسلسل یہ عمل کرے گا تو روزانہ گویا قیامت کو سوچنے والا بنے گا۔ جب روزانہ قیامت کو سوچنے والا بنے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کا رخ دنیا سے ہٹے گا، آخرت کی طرف مائل ہوگا، دنیا کی لذتوں میں اسے فنائیت نظر آئے گی، دنیا کی لذتوں میں اسے اب مزہ نظر نہیں آئے گا، اس کا فانی ہونا بار بار اس کو نظر آئے گا، یہاں تک کہ پھر اس کی طبیعت دنیا کی لذتوں سے اچاٹ ہوگی اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا دل لگے گا، آخرت کی تیاری کے لیے یہ آمادہ ہوگا۔ جب اس کو کہا جائے گا بھی نوافل پڑھ لو تو نفل میں اس کا جی لگے گا، ذکر میں اس کا جی لگے گا، تلاوت میں اس کا جی لگے گا،
آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ یار بیٹھ کے 2 سپارے پڑھ لو، تو میں تھوڑا سا قرآن کھولوں گا، آدھے سپارے کے بعد میرا جی اکتا ہے، جی نہیں لگے گا۔ 2 سپارے پڑھنا میرے لیے بھاری ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور میرے لیے یہ بوجھل ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے کیا کلام کروں۔ اور یہی میرا دوست آ گیا تو 4 گھنٹے کچہری ہو جائے گی، اس سے 4 گھنٹے ہم کلام ہو جاؤں گا، مجھے بوجھ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میں 10-15 منٹ کے بعد میری طبیعت بے چین ہونے لگی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، پریکٹیکل کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آج کی رات ہے، کل کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، قرآن لے کر بیٹھیں، دیکھو کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنی دیر دل لگتا ہے اور کتنی دیر کے بعد اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ آج اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہمیں انسیت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، تو کل یہ قرآن ہمیں کیا ساتھ دے گا؟ کیا اس سے ہم نے دوستی لگائی؟ کیا اس سے دل لگایا؟ یعنی آدھا گھنٹہ یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے آج بوجھل ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے ہم نے دوستی لگائی نہیں، اس سے دل لگایا نہیں، تو اور امیدیں بہت باندھ لی، آرزویں بہت باندھ لی، اللہ تعالیٰ سے بہت امیدیں باندھ لی، تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں تو ہم اکتا جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر میں اکتاہٹ ہونے لگ رہی ہے، اور امیدیں یہ باندھ لی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا کر دیں گے، یہ بھی دے دیں گے، یہ بھی دے دیں گے۔ کیسے دے دیں گے جب اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے، قرآن سے انسیت ہوئی نہیں ہے، قرآن سے لگاؤ ہوا نہیں ہے؟ اس سے لگاؤ کیسے ہو، اس سے انسیت کیسے ہو، اس سے تعلق کیسے ہو؟ اسے روز پڑھنا ہے، اس کی روز تلاوت کرنی ہے۔ تو جو لوگ اس کی روز تلاوت کرتے ہیں ان کا جی لگتا ہے قرآن میں، اور جو تلاوت نہیں کرتے ان کا جی نہیں لگتا۔ تو کل کا دن ہے، آج کا دن ہے، آج کی رات ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھیں کتنی دیر پڑھتے ہیں، اور جب اکتاہٹ ہونے لگے تو اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ میری کیسی نالائکی ہے کہ آپ کے پاک کلام کو ہاتھ میں لیتا ہوں، میرا جی اکتا رہے، میری اس نالائکی کو معاف فرما دیجئے، میری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجئے، مجھے اپنے کلام سے لگاؤ عطا فرما دیجئے، انسیت عطا فرما دیجئے۔ اگر آج ہم نے اس سے بھائی تعلق جوڑ لیا، یہ کل کام دے گا، اور اگر آج اس سے تعلق نہ جوڑا تو بڑی الجھن ہو جائے گی، آگے کی منزل بڑی پریشان ہو جائے گی، ہم خوش فہمی میں رہیں گے کہ یوں بھی ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے گا، ایسا بھی ہو جائے گا، ویسا بھی ہو جائے گا، خوش فہمیوں میں مبتلا رہیں گے۔ کرنے کے جو کام ہے وہ آج کرتے نہیں ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس میں لگے ہوئے الجھے ہوئے۔ آج موبائل ہاتھ میں لے لیں، فلاں کا بیان، فلاں کی باتیں، فلاں کی نعتیں، فلاں کی نظمیں، اس میں جی لگے گا، 2 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے، اور قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھو جی نہیں لگے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں مزہ آ رہا ہے، وہ موبائل میں 2 گھنٹے ہم نے قرآن کی تلاوت سن لی، باتیں بھی کر لی، تلاوت بھی سن لی، کہہ رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں۔ بھائی قرآن کا ادب نہیں ہے تو بے ادبی ہے۔ قرآن تو پڑھنے کی چیز ہے، اب پڑھو بیٹھ کے، بچے کو کہو سنائے، آپ کو سنو بچے سے، مگر ان میں دل لگے گا ہی نہیں، کیونکہ دوستی ہم نے کی نہیں ہے، دل لگایا نہیں ہے۔ تو جو کرنے کے کام ہے اگر آج ہم نہیں کریں گے تو یہ خوش فہمی ہوگی، اور خوش فہمی میں مبتلا دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں جا کے پھر افسوس ہوگا کہ ارے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے بھائی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور پابندی سے اس کی تلاوت، جتنا اس سے دل لگائیں گے اتنا یہ قبر میں کام دے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ معلوم ہوا کہ نفس کو لوامہ بنانا ہے، اور لوامہ بنے گا قیامت کے استحضار سے، کثرت سے قیامت کے سوچنے سے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ یوں سمجھتا ہے کہ بس سب یہ ہنسی مذاق ہے۔ اس زمانے کے جو منکرین تھے ان سے یہ خطاب ہے۔ ہم لوگ قیامت کا انکار زبان سے تو نہیں کرتے، مگر اپنے عمل سے ہم نے یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہ سب ایسی باتیں ہیں، وہاں ہوگا تو دیکھ لیں گے بھائی، وہاں دیکھ لیں گے۔ یعنی وہ لوگ مشرکین مکہ زبان سے انکار کرتے تھے، ہم لوگ زبان سے انکار نہیں کرتے، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں قیامت پر، مگر ہمارا جو طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے، وہ ایسا ہے کہ بس
اس پر لگے کہ بھئی جیسے کہ یہ سب ہنسی مذاق ہے، سب ایسی باتیں. تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ یحسب الانسان، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا الن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ضرور جمع کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، بلکہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے نشانات، انگلیوں کے پورے بھی پورے بنا دیں گے. یعنی قیامت انسان قبر میں چلا گیا، مٹی مٹی ہو گیا، ریزہ ہو گیا، تو یہ فنگر پرنٹس ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ دوبارہ ہم صحیح کر دیں گے. انسان کو بنائیں گے اور اس کی انگلیوں تک کو، پوروں تک کو بھی ہم بنا دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کی اللہ پوری بنا دیں گے. یہ نہیں کہ کچھ بنا دیا کچھ چھوڑ دیا، نہیں، یہ فنگر پرنٹس بھی آ جائیں گے. جیسے دنیا میں تھے، ہزاروں برسوں کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سب انسانوں کو زندہ کریں گے جو مٹی میں مل چکے ہوں گے، تو پھر وہی نشان ہوں گے انگلیوں کے جو اس دن تھے، پہلے دن تھے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ آئندہ زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے. یہ انسان کی فطرت بیان ہو رہی ہے کہ بھئی یہ چاہتا ہے بھئی ایسے ہی زندگی چلتی رہے، پھر دیکھ لیں گے وہاں کی وہاں دیکھ لیں گے، بھئی یہاں کی یہاں دیکھ لیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا رہے. اس کو کوئی یہ فکر ہی نہیں کہ آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کو سدھارنا ہے، صحیح رخ پہ آنا ہے، اس کی طرف آتا ہی نہیں. کتنی واضح باتیں قرآن بتا رہا ہے. تو ہیں تو یہ باتیں کافروں کے لیے، مگر اللہ معاف فرمائے آج ہم مسلمان ان کفار جیسی زندگی گزار رہے ہیں عملی طور پر، کہ آخرت کے استحضار نہ ہونے کے برابر، مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار نہ ہونے کے برابر. کچھ احساس نہیں کہ ابھی اگلی زندگی شروع ہوگی تو ہماری تیاری کتنی ہے، کیا بنے گا، کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ چیزیں احساس میں ہی نہیں رہی. تو قرآن بار بار اس کی طرف تنبیہ کر رہا ہے. تو یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، حتیٰ کہ یہ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بس یہ سب ایسی باتیں ہیں، اور کب قائم ہوگی، اتنا عرصہ تو ہو گیا آج تک تو قیامت آئی نہیں، اب کب قائم ہوگی، اس طرح کے سوالات کرتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت جب آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، حیران رہ جائیں گی یہ جب یہ منظر دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا. بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں حیران رہ جائیں گی، چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یہ سب بے نور ہو جائیں گے، سب ایک جیسے ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان یہ کہے گا کہ ارے آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں بھاگ جاؤں، کیسے جان بچاؤں، کیسے اپنی حفاظت کروں، کیسے اس دن سے بچ جاؤں. این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. آج انسان یہ کہے گا. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن ٹھکانہ ہوگا، اسی جگہ سب کو جمع کیا جائے گا. اسی کے آگے میدان حشر ہوگا، اسی کے سامنے میدان حشر میں سب جمع ہوں گے. بھاگنے کا کوئی جگہ نہیں ہوگی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. واضح قرآن بیان کر رہا ہے کہ انسان اس دن لوگوں سے کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں. تو جواب دیا جائے گا کلا لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن ٹھکانہ ہوگا، اس دن رب کے سامنے سب کو جمع ہونا ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسان یومئذ بما قدم وأخر، انسان کو بتلایا جائے گا اس دن بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، وأخر، جو پیچھے چھوڑا. بتایا جائے گا بھائی تم نے یہ عمل کیا، دیکھو بھائی تم یہ فجر کے لیے اٹھتے تھے، یہ دیکھو کیسے تم دوڑے دوڑے فجر کے لیے جاتے تھے. اور دکھایا جائے گا دیکھو بھئی یہ تم فجر کے وقت سوئے ہوئے تھے، یہ تمہارا بستر، یہ تمہاری نیند،
اور یہ مؤذن کی اذان اور یہ مؤذن کا کہنا حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، یہ صدا آ رہی تھی، یہ تم بستر پر تھے، بما قدما تم نے یہ بھیجا تھا آگے، یہ نافرمانی بھیجی تھی، یہ تمہارا آنکھوں کا استعمال دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم کیا دیکھ رہے تھے، یہاں تمہیں نگاہیں جھکانی تھیں، یہاں تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی نہیں ہیں، دیکھو ینبأ الانسان، خبر دی جائے گی انسان کو، بتلایا جائے گا انسان کو اس دن بما قدما جو اس نے آگے بھیجا، تو آگے جو بھیجا ہے دکھایا جائے گا، بھئی تم نے یہ بھیجا ہے آگے، اب ہم غور کریں ہم نے کیا آگے بھیجا، وآخر جو پیچھے چھوڑا، علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک اعمال اس نے آگے بھیج دیے وہ اسے دکھائے جائیں گے، اور جو نیک اعمال وہ دنیا میں کر سکتا تھا اور نہیں کیے یہ آخر یہ دکھایا جائے گا، دیکھو بھئی اس دن تم نفل پڑھ سکتے تھے، تم نے نہیں پڑھے، پڑھ لیتے تو آج تمہیں ملتا، تم نے موقع گنوا دیا، یہ تمہیں روزہ رکھنے کا موقع ملا تھا، یہ ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ گزر رہا تھا، تمہیں یہ 10 روزے 9 روزے رکھنے تھے، دیکھو تم نے نہیں رکھے، یہ موقع تم نے گنوا دیا، یہ تمہاری آنکھ تہجد میں کھل گئی تھی، یہ تم چاہتے تو 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے تھے، تم نے نہیں پڑھے، یہ اخرا، یہ چھوڑ دیا تم نے پیچھے، یہ موقع تھا نیکی کرنے کا، یہ تم نے گنوا دیا۔ تو جو موقع نیکی کے اسے ملے اس نے گنوا دیے، ضائع کر دیے، یہ ہے اخرا، یہ چھوڑ دیا، اور جو نیکیاں کر لی وہ آگے بھیج دی، بما قدم۔ اور بعض نے فرمایا کہ بما قدمہ سے وہ مراد ہے جو اس نے نیکیاں آگے بھیجی اور جو برائیاں آگے بھیجی، جو گناہ کے کام آگے بھیج دی، اور اخرا سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے ایسے نیک کام کیے جس کو دیکھ کر لوگوں نے بھی وہ نیک کام کیے، تو یہ تو آگے چلا گیا، اب پیچھے اس کی نیکیاں صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کو آ رہی ہیں، مسجد تعمیر کر دی، مدرسہ تعمیر کر دیا، کتابیں دین کی اس نے لکھ کر آگے چھوڑ دیں، اب یہ وہ لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، یہ اس کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے خزانہ آخرت، کہ یہ تو آگے چلا گیا اور اب اس کی نیکیاں پیچھے سے اس کو بھیجی جا رہی ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کر دی، اب اولاد قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، دین کے کام کر رہی ہے، یہ ہے اخرا، اچھی تربیت کر گیا اولاد کی، اور یا ایسے گناہ کے کام کر گیا کہ اس کے گناہ کو دیکھ کر 2 لوگ بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، کسی کو موبائل کی مخصوص چیز چلانے نہیں آتی تھی اور وہ گناہ کی لائن تھی، وہ اس کو سکھا دی کہ یہ ایسے ایسے کلک کریں گے تو یہ ایسے آ جائے گا معاملہ، وہ سیکھ گیا، اس نے دوسرے کو سکھایا، اس نے تیسرے کو سکھایا، یہ ہے اخرا، کہ یہ تو چلا گیا آگے، اور جو اس نے گناہ کے کام لوگوں کو سکھا دیے اور لوگ اس گناہ کو کر رہے ہیں، اس کا وبال اس کو بھی پہنچ رہا ہے کہ اگر یہ چیز نہ سکھاتا فلاں کو تو یہ اتنا نہ پھیلتی، اتنی برائی نہ پھیلتی۔ تو اس دن انسان کو سب بتلایا جائے گا، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا وہ بھی اس کو بتلایا جائے گا، جو پیچھے چھوڑا وہ بھی بتلایا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی گواہ ہے، جو کچھ اس نے کیا اسے سب پتہ ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ آج بڑی معذرتیں کرے گا قیامت کے دن کہ بھئی مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مگر بس اب موقع نہیں ہے، اب معذرت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے اور یہ جو حالات پیش آئیں گے، بھئی اس کی تیاری آج کرنا ہے۔ 1444 ہجری کے سال کا آغاز ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ سال کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، ہر لمحہ اس کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ ہمارا 1444 ہجری کا سارے سال کا کھاتا نیکیوں سے پر ہو، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو۔ ہر لمحے ہم کوشش کریں کہ آگے بڑھیں۔ کل کا دن ہے، آدمی ہمت کر کے روزے کا اہتمام کرے، اور چونکہ چھٹی کا دن ہے کوشش کرے تلاوت کی کثرت ہو جائے، ذکر کی کثرت ہو جائے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو جائے، قضا نمازیں ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، اور بھائی گھر سے نہ نکلے۔ فتنوں کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں ملوث ہو جائے، گھروں میں رہ کر اپنے اعمال کو کرتا رہے۔ ہاں، دین کی دعوت کے عنوان سے، جماعت کی نصرت کے اعتبار سے جانا ہو تو آدمی جماعتوں کے پاس چلا جائے، اپنے اوقات مسجد میں گزار لے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اپنے اوقات کو گزارے، یہ بھی اوقات کو قیمتی بنانے کا ذریعہ ہے۔
تو اس کا اہتمام کرے، یعنی فضول باہر نکلنے سے احتیاط کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والآجام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين۔